الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس مہینے میں عبادت کرو گے، روزے رکھو گے تو اللہ کی کبریائی بیان کرو گے اس نعمت پر، ان اعمال پر جن کی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہوگی. کافر اللہ کی کبریائی نہیں بیان کرتا، اللہ کی بڑائی کافر نہیں بیان کرتا. اگر بیان کرے گا تو ساتھ میں دوسرے معبودوں کو بھی لگا دے گا. صرف مسلمان ہے جو اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے اس طریقے کے مطابق جس طرح سے اللہ نے حکم دیا. فرمایا کہ یہ مہینہ تم میں ایسی صفات پیدا کر دے گا جس سے تم اللہ کی کبریائی بیان کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے. عید کے دن 2 رکعت نماز، اسے شکرانے کی نماز کہا جاتا ہے، اور یہ اسی لیے رکھی گئی تاکہ مسلمان مسجد میں آئیں اور پورے رمضان اللہ نے ان کو جو عبادت کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی، تہجد کی توفیق عطا فرمائی، اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ جہاں اتنے گناہ ہیں وہاں ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ہے، بار بار اس پر الحمدللہ کہا جائے. مسجدیں بھی اللہ کے فضل سے آباد ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آج بھی تکبیر اولیٰ کا ایسا اہتمام کرتے ہیں، آذان کے فوراً بعد اور بعض کو آذان سے پہلے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اس وقت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک وہ شخص رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو. آج اللہ کا شکر ہے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے. میں دیکھتا ہوں یہاں پہ بہت لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نماز کے بہت اہتمام کی توفیق عطا فرمائی پورے سال. نماز کا وقت 15 منٹ آگے ہو 15 منٹ پیچھے ہو ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. انہوں نے نماز پڑھنی ہے وقت پر وہ پڑھیں گے. بعض کی ترتیب ایسے ہوتی ہے کہ نماز اگر 15 منٹ آگے ہو گئی تو وہ 15 منٹ پیچھے ہو جاتے ہیں بیچارے، کہتے ہیں ہم اب ایڈجسٹ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل مسجد سے ہٹتا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس وقت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ صف اول میں نماز پڑھنے والے، صف اول سے مراد جو پہلے آ کے صف اول میں نماز پڑھے، اگر آیا آخر میں ہے اور جگہ پہلے سے گھیر کے گئے ہوئے ہیں، بعض ایسے بھی کرتے ہیں کہ پہلے سے ہی رومال رکھ کے چلے گئے، جگہ گھیر لی، آ رہے ہیں آدھے ایک گھنٹے کے بعد. تو یہ یاد رکھیں جیسے باہر پلاٹوں کا قبضہ ہوتا ہے تو یہ مسجد کے پلاٹ کا قبضہ ہے، تو مسجد کو تو کم از کم چھوڑ دینا چاہیے. کسی جگہ کا مستحق وہ شخص ہے جو وہاں آ کے بیٹھ جائے، پھر اتفاق سے کوئی ضرورت پڑی، کسی کام سے جانا پڑ گیا، تقاضا ہوا یا اور کوئی وقتی ضرورت، تو پھر رومال رکھ کے جا سکتے ہیں کہ بھئی جگہ تو میری تھی لیکن مجھے وقتی طور پہ کام سے جانا پڑے گا. بعض ایسا کرتے کہ آئے رومال رکھا نکل گئے، گھوم پھر کے آئے، یہ بھی مسجد کے پلاٹ میں قبضہ ہے، یہ بھی ناجائز ہے. لیکن اگر پہلے سے اہتمام ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو صف اول میں نماز پڑھتے ہیں قیامت کے دن ان مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کے خصوصی، اللہ کے دربار میں جب فرشتوں کی صف بنتی ہے تو ہر فرشتے کو اگلی صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے قریب وہ فرشتہ ہے جو اللہ سے بہت زیادہ مقرب ہوتے ہیں، وہ فرشتے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. نماز وہ ذریعہ ہے، اور جماعت کی نماز خاص طور پہ. دیکھیے دنیا میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، اب تو بادشاہی نظام ختم ہو گیا، صدر وزیر اعظم ہوتے، کوئی دربار ہی نہیں لگتا ان بیچاروں میں. اسمبلی میں اجلاس ہوتا ہے اور کوئی کسی کی اس میں سنتا نہیں. ایک ممبر بول رہا ہوگا، صدر صاحب بول رہے ہوں گے تو باقی باتیں کر رہے ہوں گے. اب تو بیچارے صدر وزیر اعظم سب کی حیثیت ختم ہو گئی. لیکن ایک زمانے میں جب بادشاہی دور تھا تو بادشاہوں کا دربار لگا تھا، اس میں جب بادشاہ سلامت بولتے تھے تو کسی اور کو بولنے کی اجازت نہیں تھی. اگر کوئی بولتا بھی تو 1000 دفعہ جان کی امان پانے کے بعد. حضور ایسا نہ ہو کوئی ایسا جملہ بول دوں کہ آپ میری گردن اڑا دو، تو جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. وہ پہلے گارنٹی دیتا تھا نہیں کچھ نہیں کہوں گی، اس کے بعد حضور بولتے تھے اور بہت ہی مختصر. تو بادشاہوں کے جیسے دربار لگا کرتے تھے، کیونکہ بادشاہ اپنے آپ کو اس حکومت کا مالک سمجھتا ہے. اس دربار میں بادشاہ کے قریب وہی لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہ کے محبوب ہو، بادشاہ کے خصوصی دوست ہو. اللہ رب العزت بھی معاذ اللہ صدر یا وزیر اعظم نہیں ہے، بادشاہ ہے، ملک ہے. ملک کا مطلب اسے اپنی رائے چلانے کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، اس کے سامنے بولنے کے لیے اس سے اجازت لینا ضروری ہے. لا یشفعون الا لمن ارتضى، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر وہ جس سے اللہ راضی ہو، جس کی اللہ اجازت دے. پیغمبر بھی اللہ کی مرضی کے بغیر شفاعت نہیں کریں گے، اور اتنی کریں گے جتنی ان کو اجازت دی جائے.
جیسے بادشاہوں کے دربار لگتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت کا بھی دربار لگے گا، اور وہی لوگ اللہ کے قریب بیٹھیں گے، اللہ کے قریب سے قریب بیٹھیں گے جو دنیا میں اللہ کی ندا پر اللہ کی آواز پہ سب سے پہلے آیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں جب میری طرف سے ندا لگتی حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کے لیے، جو پہلے آتے تھے آج بھی وہی پہلے ہوں گے، اور جو دیر سے آتے تھے پیچھے بیٹھتے تھے آج وہ بھی پیچھے ہی بیٹھیں گے، یہاں تک کہ سجدہ کرنے کی اجازت بھی صرف اسی کو ہوگی جس نے دنیا میں اللہ کے سامنے سجدے کیے ہوں گے۔ سورہ قلم میں فرمایا یدعون الی السجود، ان کو سجدے کی دعوت دی جائے گی، لا یستطیعون، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر طاری ہوگی، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، حالانکہ دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، اس وقت یہ صحیح سالم تھے مگر سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو میرے بھائی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کے روزے قضا نہیں کیے، ضائع نہیں کیے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان میں نماز کا بہت زیادہ اہتمام کیا، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کی۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان میں خود کو گناہوں سے بچا کے محفوظ رکھا۔ ان تمام عبادتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عید کا دن رکھا گیا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی کبریائی اور اس کی حمد بیان کرو۔ دنیا میں کوئی مذہب، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پاس ایسا پاکیزہ مہینہ آتا ہو جس میں انہیں اپنے اصلاح کی توفیق ملتی ہو، کسی مذہب کے پاس نہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مہینہ عطا فرمایا۔ بتاؤ دنیا کی کوئی قوم ایسی ہے جس کے پاس اس قسم کا کوئی مقدس مہینہ ہو؟ میلے رہتے، میلے کے میلے ہی رہتے ہیں، شاید کھاتے تو نان اسٹاپ کھاتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ کھانے میں ناغا جانور بھی کرتے ہیں، جانور بھی روزے رکھتے ہیں ان کے حساب سے، لیکن آج کا انسان 1 جنوری سے کھانا شروع کرتا ہے اور 31 دسمبر تک کھاتا ہی رہتا ہے، اور پھر 1 سے شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں ڈاکٹر مریض کو کہتے تھے کہ تھوڑا کم کھاؤ، بخار میں یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ۔ آج کل مریض بھی دوسروں سے زیادہ کھا رہا ہے، پہلے مریض سب سے پہلے کھانا چھوڑتا تھا، دل نہیں کرنا۔ آج کل مریض کا بس نہیں چلتا، لوگوں کی جائیدادیں کھا جائے، اتنا کھاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، دوا کھا لیں گے، ٹیکا لگا لیں گے، کھاتے چلے جاتے ہیں 1 جنوری سے لے کے 31 دسمبر اور پھر دوبارہ سے، اور 31 دسمبر کو پھر رات کو ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، نئے سال کی ابتدا۔ خواہشات کی تکمیل، ہر وقت اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا جذبہ، یہ چیز انسان کو جانور بنا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل اسلام پہ کرم کیا، فرمایا پورے سال کھاتے ہو، ایسا نہ ہو کھانے کی ایسی ہوس پیدا ہو جائے کہ تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہی نہ رہے، لہذا 1 مہینہ ناغا کرو، اسے برداشت کرو تاکہ انسانیت تم پہ غالب رہے۔ جانور دیکھیں صبح اٹھتے ہی منہ مارنا شروع کر دیں گے، کھانے کی فکر، کہیں جا رہا ہے چل رہا ہے تو سوائے کھانے کی فکر کے جانور کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو انسان میں اور جانور میں فرق تو ہونا چاہیے، وہ صبح سے لے کے رات تک ایک ہی کام اس کا۔ انسان ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں قوت برداشت ہونی چاہیے،
مشہور واقعہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا سناتا ہوں اکثر کہ ایک ہندو پنڈت نے ان سے مقابلہ کیا حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے. مقابلہ بھی دیکھیں آج کل کیسے کیسے ہوتے ہیں، آج کل بھی ہوتے ہیں اس کے. کہنے لگا کہ آپ اگر اتنا کھا کے دکھائیں جتنا میں کھاتا ہوں تو میں یقین کر لوں گا کہ آپ کا دین سچا ہے اور میرا دین جھوٹا ہے. انہوں نے کہا بھائی تو کتنا کھا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پوری دیگ، اس ہندو پنڈت نے کہا یہ پوری دیگ میں اکیلا کھا جاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ حالانکہ ایک نارمل انسان پوری دیگ نہیں کھا سکتا. معجزہ ہے بہت بڑا، معجزہ ہی تو ہوا، اتنا سا پیٹ ہے مگر پوری دیگ. اس نے کہا میں یہ معجزہ دکھاؤں گا. حالانکہ پیغمبروں کو اس قسم کے معجزے نہیں ملتے کہ کھا کے دکھا دیں پھر اتنا کھا لیں. لیکن بہرحال اس نے دعویٰ کیا کہ یہ میرے دین کے سچے ہونے کی علامت ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا کہ میں یہ پوری دیگ اکیلا کھا جاؤں گا. آپ کھا کے دکھائیں. وہ بیچارے سر جھکا کے بیٹھ گئے. یہ تالیاں پیٹنے لگا کہ دیکھو نہیں کھا سکتا. کافی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ بات یہ ہے کہ دیگیں کھا جانا یہ بھینسوں کا کام ہے، انسان کا کام نہیں. بھینس دیگ کے برابر کھا جاتی ہے بلکہ وہ بھی کم پڑتا ہے. کا بھینس کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے. انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے نہیں دی، وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے دی ہے. یہ جتنی اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر سکتا ہے کوئی جانور اتنا کنٹرول نہیں کر سکتا. لہذا ایسا کرتے ہیں کھانے کو چھوڑو، بھوکا رہنے میں مقابلہ کرتے ہیں کون زیادہ بھوکا رہ سکتا ہے. کہا میں ایک ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاؤں گا، ایک لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں اتاروں گا پورے ایک ہفتے. تم صرف 3 دن بھوکا رہ کے دکھاؤ. وہ تو بیچارہ بھاگ گیا کہ نہیں بھائی کھانے کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں، بھوکا رہنے کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. تو میرے بھائی یہی چیز ہے آج بھی نوجوانوں میں کھانے کے مقابلے بہت ہوتے ہیں. ایک مجھے بتا رہا تھا کہ میں 18 روٹیاں کھا گیا. 18 روٹی. میں نے کہا آٹا اسی وجہ سے مہنگا ہو گیا. 18 روٹیاں جب ایک آدمی کھائے گا تو آٹا تو مہنگا ہوگا. تو کھا جانا، اپنی خواہشات کو پوری کر لینا، جو دل میں آئے اس چاہت کو پورا کر لینا، یہ کمال نہیں ہے. یہ کمال نہیں ہے. جانور بالکل یہی کام کرتے ہیں. کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی کتنی طاقت اور کتنی قوت ہے. کتنی طاقت. جس آدمی میں، جس شخص میں، جس معاشرے میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ معاشرہ، وہ خاندان درندگی پر اتر آتا ہے. وہ کہے گا سب مجھے مل جائے، سب مجھے مل جائے. اس میں ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا. جو 18 روٹیاں کھا جاتا ہو وہ کبھی ایسا کرے گا کہ کسی دن 2 روٹی پکی ہے تو ایک اپنے بھائی کو دے دو. کہہ گا میرے لیے تو 2 بھی کم ہے، میں تو 18 کھانے والا، ان میں سے ایک میں کسی دوسرے کو کیوں دے دوں. اور جو روٹی کے معاملے میں اتنی اس کی ماشاءاللہ، ایک تو صحت کی وجہ سے خوراک ہوتی ہے، وہ کوئی اچھی بات نہیں. ایک خوراک ہوتی ہے ہوس کی وجہ سے، کھا جاؤں جب تک میرا پیٹ ہٹ نہ جائے. آج اللہ معاف فرمائے تو کھانے کی پوزیشن ہے ہم سب کی ہے، اس کی کوئی خاص کوئی فرق نہیں، سبھی ہم، میں بھی شاید اسی میں داخل ہوں. یہ حالت ہے کہ ایک آدمی نے کھا کھا کے بدہضمی ہو گئی. حکیم صاحب کے پاس گیا، انہوں نے گولی کی. کہنے لگا حکیم صاحب اگر اس کی جگہ ہوتی گولی کی پیٹ میں تو ایک لقمہ اور نہ کھا لے. تو میرے بھائی جب یہ پوزیشن چل رہی ہو، ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت گوشت مہنگا ہو گیا ہے، بہت پریشان. تو انہوں نے کہا سستا کر دو، سستا کر دو، کھانا چھوڑ دو، سستا ہو جائے گا.
اگر جو چیز مہنگی ہو رہی ہے آپ کو خریدنا چھوڑ دیں خود ہی سستی ہوگی، دکاندار مجبور ہوں گے، کوئی لوگ خرید نہیں رہے چلو ریٹ گرا کے بیچو. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جتنی چاہے چیزیں مہنگی ہو جائیں خریدنے میں کوئی اثر نہیں پڑتا، شاپنگ اسی حساب سے ہو رہی ہے. کتنی مہنگائی ہو جائے خریداری اسی حساب سے ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ خواہشات بے لگام ہے، بے لگام. اب اگر کسی کو ہوٹلوں میں کھانے کی عادت پڑ گئی ہے تو خواہ کتنے ہی مہنگائی ہو جائے قرضے لے لے کے کھائے گا، وہ چھوڑے گا. گھر کی دال اس کو اب اچھی لگے گی، قرضے لے لے کے کھائے گا مگر چھوڑے گا. جس کو ٹیکسیوں میں گھومنے کی عادت پڑ گئی، ٹیکسیوں کے کرائے کتنے ہی مہنگے کیوں نہ ہو جائیں لیکن اب وہ بسوں میں سفر کرنے کا عادی نہیں، وہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کرے گا. چلو بھائی اپنی جیب دیکھ کے W11 میں بیٹھ جائے. آج کل تو W11 کا مشورہ دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ بسیں بھی اغوا ہو رہی ہیں. پہلے ٹیکسیوں میں بیٹھتے ہوئے ڈرتے تھے کہ جلا دیتے ہیں ٹیکسیاں، اب بسوں میں آئے تو پوری پوری بس غائب ہو رہی ہے. یہ دہشت گرد ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی ہے کہ خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے بیچاروں کا. کیونکہ حلال طریقے سے آپ اگر پیسہ کمائیں گے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے اس میں. حرام طریقے سے کمائیں، ٹارگیٹ کلنگ میں ایک بندے کو مارے 2 4 10 15 20 لاکھ روپے فوراً حاصل کریں، اور مارنا کوئی مشکل کام نہیں. حلال کمانے کے لیے 10 لاکھ میں کتنی محنت چاہیے؟ 10 20 لاکھ روپے زندگیاں لگا دیتے ہیں. پھر لوگ اتنا 30 40 50 لاکھ کا کچھ اماؤنٹ، کوئی 1 کروڑ کا، کوئی 2 کروڑ کا. لیکن آپ کو کسی دہشت گرد تنظیم سے واسطہ ہو، وہ آپ کو کہہ وہ فلاں آدمی ہے، یہ پستول ہے، یہ چیمبر میں گولی ڈال کے وہ ڈیزن کر کے آ جاؤ، اور یہ 15 لاکھ روپے. تو جسے اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہوگا وہ کہے گا چھوڑو 15 لاکھ تو بھی کھا رہا ہوں، کھانے دو. کیا خیال ہے؟ جو روزہ رکھنے کی جن کو عادت ہوگی نا، روزہ رکھنے کی، وہ کہیں گے ہم تو کئی کئی گھنٹے بھوکے پیاسے رہ لیتے تھے، اب تو پھر بھی کھانے کو مل رہا ہے. لیکن جسے اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہوگا وہ کہے گا نہیں، یہ کیسے ممکن ہے، میں کیسے اپنے آپ کو روک سکتا ہوں. بھاگے گا دولت کے پیچھے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث. کتے کی ایک بری خصلت یہ بھی ہے کہ آپ ہر وقت زبان نکال کے رکھتا ہے باہر. جیسے پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، آپ اسے کھلا کے پیٹ بھر دیں پھر زبان نکال لے گا، پھر زبان نکالے گا. اب زبان اندر نہیں کرے گا، چلو جی پیٹ بھر گیا اپنے آرام سے قیلولہ کر لو. قیلولے بھی کرتے ہیں کتے، لیکن یہ وہ کتے جو بے روزگار ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں کتے آپ کو سڑکوں میں سوتے میں ملیں گے نا، یہ سب بے روزگار ہوتے ہیں، جن کے پاس کرنے دھرنے کا بیچاروں کے پاس کوئی کام نہیں. کیونکہ اب لوگوں نے کتوں کو بھی ہڈیاں ڈالنا چھوڑ دی، ہڈیوں کے کاروبار شروع ہو گئے باقاعدہ. جانور کی کسی چیز کو انسان نے نہیں چھوڑا ہے. بہرحال یہ کتوں پہ غلط کسی دن بیان کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ساری برائیاں، یہ ساری دہشت گردیاں اور جتنی چوریاں چکاریاں کیوں ہے کہ جو جرم کرنے والا ہے وہ اپنی ہوس کو لگام نہیں دے سکتا، بے لگام ہو گیا. ویسے بڑا طاقتور ہوگا مگر اگر اسے کنٹرول نہیں ہوگا تو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوگا. ہر چیز کو قابو میں کر لے گا، بڑے سے بڑے طاقتور کو پچھاڑ دے گا، نہیں قابو میں کر سکتا اپنے آپ. اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین انداز سے بیان فرمایا، اور کیسی بہترین حقیقت کو آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا. فرمائے لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. فرمایا جو پہلوان دوسروں کو پچھاڑ دے، زمین پہ گرا دے، حقیقت میں وہ پہلوان نہیں ہے. پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. یہ پہلوانی بہت کم لوگوں میں. غصہ آ رہا ہے اور انسان یہ سوچے کہ اس غصے کو جاری کرنا فائدے مند ہے یا نقصان دہ، روک لے اپنے آپ کو. ایسے روکنے والے بہت کم، ایسے لوگ بہت غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں. بڑے فخر سے بتا رہے ہیں میں غصے میں
پاگل ہو جاتے ہیں. پاگل ہونا اچھا کام ہے؟ بتاؤ. ایک آدمی اگر کسی کو بعض اوقات پاگل ہو جاتا ہے تو یہ کوئی خوشی کی بات ہے جو دوسروں کو بتائیے. ایک آدمی اگر آپ کو بتا رہے ہیں 12:05 میں پاگل ہو جاتا ہوں، 12:20 تک پاگل کا پاگل ہی رہتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بتانے کی چیز یہ بتائے گا، لوگ دوستیاں چھوڑ دیں گے تو صحیح. تو بیماری ہے بہت بڑی. اسی طرح غصے میں آج کل نوجوانوں میں مرض ہے، کہتے ہیں غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حقیقت یہ ہے کہ غصے میں پاگل کوئی نہیں ہوتا. اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ غصہ ہمیشہ آپ سے جو کمزور ہے نا وہاں انسان قابو سے باہر ہوتا ہے. اپنے سے طاقتور کے سامنے جب غصہ آئے تو کبھی بھی قابو سے باہر نہیں ہوتا. تو مشاہدہ ہے ہمارا، کبھی بھی نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے غصہ بڑا عقل مند ہے، اسے پتا ہے کہ کہاں جاری ہونا ہے اور کہاں جاری نہیں ہونا. کمزور ہے اس کو مار لے گا. اپنے سے طاقتور کے سامنے اول تو اس کو غصہ آتا ہی نہیں. آتا ہے تو اتنی زبردست برداشت کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، پتہ ایک لگایا تو وہ آگے سے 8-10 لگا دے گا. ہمارے ایک استاد ہیں بڑے لمبے قد کے، ماشاءاللہ بڑے لبیب، بہت اللہ نے جسمانی وضاحت عطا فرمائی ہے. ایک دفعہ اپنی کار میں بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے تو ایک نوجوان سائیکل پہ آگے راستہ نہیں دے رہے. کار میں تو انسان اتنا پتہ نہیں چلتا نا کتنی طاقت ہے، وہ تو ہر آدمی سیٹ پہ بیٹھ کے ایک ہی جیسا لگتا ہے. اب وہ سائیکل میں پیچھے سے ہارن بجا رہے ہیں، بھائی جو راستہ دے وہ نہیں ہٹ رہا. زیادہ ہارن بجایا تو وہ پیچھے غصے سے مڑ کر ایسے دیکھ رہا ہے کہ بھائی کیوں ہارن بجا رہے ہیں، ایسے بھڑکا رہا ہے، کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی لڑائی کے لیے بات کر رہے ہیں تو چلو لڑ لیتے ہیں تھوڑا سا. وہ بھی لڑائی کے لیے آمادہ، آ جاؤ. فلمیں دیکھتے ہیں نا، فلمیں دیکھتے ہیں لڑائی دھڑائی والی، تو اس میں ان کا دل کرتا ہے ہم بھی، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس فلم میں ہیرو نے مارا تھا ہم بھی لگا دیتے. حالانکہ فلمیں اور چیز ہوتی ہے، حقائق اور ہوتے ہیں. فلم میں تو ہیرو ہمیشہ آخر میں مرتا ہے، اور اگر آپ نے ہیرو بننے کی کوشش کی بعض دفعہ فلم شروع ہوتے ہی مرنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ آئیے نا بات. تو یہ بہت کچھ ہوتا ہے اس میں. تو وہ انہوں نے کوئی فلمی ہیرو بننے کے لیے سائیکل پہ اترے. تو یہ جو تھے نا یہ بتاتے ہیں، خود بتا رہے، کہہ رہے میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، جب میں نکلنا شروع ہوا تو ختم ہی نہیں ہوتی، اتنا لمبا خط. اور وہ کہہ رہے تو نکلتے ہی آ رہے، ختم ہی نہیں ہو رہے اتنے لمبے. اس کا خیال تھا تھوڑا سا نکلیں گے ختم ہو جائیں گے، نکلتے ہی جا رہے اتنے لمبے. تو اس کا سارا حصہ ختم، ایک دم سائیکل میں بیٹھا، کیوں جاؤ بھاگ گیا، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا اسے. یہ ہے اپنے سے طاقتور کو دیکھو. لوگ دفتروں میں ملازمت کرتے ہیں، دیکھو شریعت نے حکم دیا کہ بوڑھے باپ کے سامنے غصہ نہ کرو. یہ ہے نا. نوجوان کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیسے، یہ تو والد باتیں ایسی الٹی کرتے ہیں تو ہم غصے پہ کیسے کنٹرول کریں. میں کہتا ہوں ایسے کرو جیسے اپنے باس کے سامنے کنٹرول کرتے ہو. کہیں ملازمت کرتے ہو تو کتنی سناتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، سامنے بھیگی بلی بن کے رہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو خود جی سر کرتے رہیں گے. میں ایک مرتبہ کسی ادارے میں گیا، مجھے اس کا نام یاد نہیں، تو پلاٹ کے کاغذات وغیرہ کی منتقلی جہاں ہوتی ہے، آفیسر وغیرہ بیٹھتے ہیں وہ اٹیسٹ کرتے ہیں. تو میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ملازم آیا کسی کے پلاٹ لے کے کاغذات لے کے اٹیسٹ کروانے کے لیے. تو جو آفیسر بیٹھا ہوا تھا اس کا ٹائم ختم ہو گیا، اس نے فائل اٹھا کے پھینک دی کہ نہیں ابھی نہیں کروں گی. کتنی توہین آمیز حرکت ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے فائل لا کے رکھے اور وہ اٹھا کے پھینک دے. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ جو ملازم تھا نا، کیونکہ اس کو کمیشن ملنا ہے اس کا، کاغذات اٹیسٹ کروانے کی پارٹی اس کو کمیشن دے گی. اس نے جب فائل اٹھا کے پھینکی تو وہ دوبارہ بڑی محبت کے ساتھ گیا، کاغذات کو ترتیب دیا، اور پھر سر پلیز سر یہ نہیں کہا جو اتنے مہنگے کاغذات ہیں جمع لگا دے وہاں جمع، ایسا کوئی کام ہی نہیں. اس کو پتہ ہے میری ملازمت بھی جائے گی اور مجھے جو ان کاغذات کو اٹیسٹ کروانے پر تگڑا کمیشن مل رہا ہے، یہ کمیشن بھی جائے گی، لہذا پلیز سر. اس نے پھر اٹھا کے پھینکا، پھر گیا سر پلیز. وہ سنا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور معلوم نہیں کیا کہہ رہا ہے.
مگر اس کی پیشانی پہ لکیریں نہیں آ رہی گالیاں سے، جی سر کی رٹ لگائی ہوئی، نہیں سر جی سر، جب وہ کہتے ہیں تم ایسے ہو، نو سر، کہتے تم ایسے ہو، جی سر، یس سر، پلیز سر۔ تو میں اس وقت دل کر رہا تھا اگر میرے پاس کوئی ویڈیو کیمرہ ہوتا تو میں اس کی ویڈیو بناؤں اور یوٹیوب پہ جاری کروں کہ دیکھو باپ کے سامنے ایسے اخلاق کا حکم ہے، مگر آج کا نوجوان اپنے باپ کے سامنے ایسے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتا اور کہتا میں کر بھی نہیں سکتا۔ لیکن یہ دولت کی لالچ میں، چند ٹکوں کی لالچ میں اپنی عزت کو بیچ ڈالا اس نے۔ باپ کے سامنے جھکنے میں انسان کی عزت ہے، عزت حاصل ہوتی ہے، اور غیر کے سامنے جھکنے میں انسان کی عزت چلی جاتی ہے۔ جہاں عزت جا رہی ہے، ذلیل ہو رہا ہے، دوسرے کے سامنے ناک رگڑ رہا ہے، وہاں اس کی پرواہ نہیں ہے، وہاں غصے پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ جہاں اللہ اس کے رسول نے بتایا کہ برداشت کرنے میں تمہاری عزت بڑھے گی، پیغمبروں نے اپنے والدین کی برداشت کی ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو بچپن میں اللہ نے آپ کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو تقریر کی، فرمایا برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، فرمایا میرے خدا نے مجھے پیغمبر بنایا، مجھے انجیل عطا فرمائی اور مجھے رسول بنایا، کیسے کیسے معجزے، اور ساتھ ساتھ برم بوالدتی، میری ماں کا مجھے فرما بردار بنایا اور مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ کتنے بڑے مرتبے، لیکن بتایا کہ ماں کے سامنے میری حیثیت کیا ہے؟ لم یجعلنی جبارا شقیا، بدبخت نہیں ہوں، جبار نہیں ہوں کہ ماں کے سامنے بد کلامی کروں، برن فرما بردار بنایا مجھے اس نے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے والدین کی اس آیت میں۔ عیسیٰ ابن مریم جیسے پیغمبر جب ماں کی گود میں ہے، اللہ ان کو قوت گویائی عطا کر رہا ہے اور ایسی بڑی بڑی چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے تورات انجیل عطا کی، مجھے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بنایا، معجزے دیے، اور ساتھ ساتھ برم بوالدتی، کیونکہ آپ کے باپ نہیں تھے، اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے اپنی ماں کا ذکر کیا۔ آپ ہزار سنائیں آج نوجوان کو، بھائی برداشت کرو، باپ کی برداشت کرو، ماں کی برداشت کرو، اس کی سمجھ میں بولو بھائی نہیں، کہہ رہے مجھ میں طاقت نہیں۔ طاقت ہے میرے بھائی، کوئی محلے کا دہشت گرد آ جائے ابھی آپ سے، آج کل تو گھوم رہے بہت، کچھ پتہ نہیں چلتا کون کس کو اٹھا رہا ہے، آ جائے اور مارتے بھی ہیں، سنیں اللہ بچائے رکھے، سنیں پیسے بھی لیتے ہیں اور ٹھگائی بھی لگاتے ہیں۔ بھائی ایک کام کرو، یا ٹھگائی لگا دو یا پیسے لے لو، جب پیسے بھی چاہیے تو ٹھگائی کس بات، لیکن وہ لگاتا ہے۔ کسی کو غصہ آتا ہے؟ بتاؤ بھائی، کبھی سنا کہ ایک دہشت گرد نے کسی کی ٹھگائی لگائی تو اس سامنے سے غصے میں اس نے بھی لگا دیا، اس کو پتا ہے میں نہیں لگا سکتا۔ میرے پاس فون آیا پرسوں کہ حضرت گرو بندر سے آ رہے تھے تو پتہ نہیں کسی نے پکڑ لیا، اب کہہ رہے آواز بھی کانپ رہی ہے بات کرتے ہوئے اس کو۔ حضرت ایسے موقع پہ کیا کریں؟ ایسے موقع پہ وہ تو چھوڑ دیا، پتہ نہیں رام کھا گئے کس طرح سے۔ تو اس نے جو نقشہ کھینچا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کو بھی غصہ نہیں آیا، اتنا ظلم زیادتی ہوئی مگر غصہ نہیں، تو چھوٹنے پہ شکریہ ادا کر رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے چھوڑ دیا انہوں نے۔ آج کل 5-6 قسم کے شناختی کارڈ بنا کے رکھے، ہر صوبے کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس، ورنہ ایک صوبے والا آپ دوسرے صوبے نہیں چھوڑیں گے۔ لسانیت کی بنیاد کے قتل و غارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من مات علی العصبیۃ لیس منا، جو زبان اور لسانیت کی موت مرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہودی ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، یہ شہادت نہیں ہے زبان کی بنیاد پہ مرنا، یہ شہادت نہیں ہے۔ قومیت کی بنیاد پہ مر جانا شہادت نہیں ہے، حرام موت ہے، اتنی گندی موت، اتنی گندی موت کہ اللہ ہم سب کو اس گندی اور پلید موت سے محفوظ رکھے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ زبان کی بنیاد پہ لڑنے والے اس زبان کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ گونگا بنا دیتا، اگر اللہ گونگا بنا دیتا، دیکھو جانور میں زبانیں نہیں ہوتی، جانور میں کوئی پٹھان نہیں، کوئی پنجابی نہیں، کوئی سرائکی نہیں، کوئی مہاجر نہیں، کوئی انگریز نہیں، کوئی بلوچی نہیں، گونگے ہیں جانور، یہ نعمت اللہ نے ان کو نہیں دی۔
ہم اور آپ کو اللہ نے زبان کی نعمت عطا فرمائی تو ہم فرقوں اور گھروں میں تقسیم ہو گئے، اس زبان کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ خدا کو اگر غضب آیا اور زبان کی نعمت اللہ چھین لے کہ یہ نعمت تو میں نے اس لیے دی تھی کہ تاکہ تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو اپنی زبان کے ذریعے اس کا اظہار کرو، اور زبان میں اختلاف یہ فطری ہے۔ اگر آپ یہاں اردو بول رہے ہیں، آپ کچھ وقت پنجاب میں رہ کے اردو بولیں، تھوڑے دنوں میں آپ کی اردو تبدیل ہو جائے گی، تو اب کیا یہ الگ قوم بن گئی؟ اگر آپ یہاں پشتو بول رہے ہیں کوئٹہ میں، آپ اگر رہنا شروع کر دیں پشاور میں، تو ایک ہی آدمی جو کوئٹہ کی پشتو بول رہا ہے چند سالوں کے بعد جا کے اس کی زبان تبدیل ہو جائے گی۔ جس علاقے میں رہتا ہے انسان وہی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جو لوگ یہاں سے یورپ جاتے ہیں کچھ وقت کے بعد اردو بولنا چھوڑ دیتے ہیں، انگلش بول رہے ہو۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بچے پاکستان سے گئے امریکہ، کہہ رہے بچے میرے سامنے انگلش بولتے ہیں کیونکہ بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، وہ انگلش ہی ماحول ملا ہو۔ ماں باپ حیران ہے کہ ہم اردو بول رہے ہیں، یہ ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے۔ یہ تو میرے بھائی ایک فطری چیز ہے۔ آپ کسی علاقے میں جائیں گے، اگر قومیت کی بنیاد پہ لڑا جائے تو یہ جنگ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قومیں ہمیشہ بنتی رہتی ہیں، ایک قوم کبھی ایک حالت میں برقرار نہیں رہتی، اس میں پھر قومیں بنے گی۔ آدم علیہ السلام کی ایک زبان ایک قوم، لیکن جب آپ کی اولاد بڑھی ہے اور دنیا میں پھیلی ہے تو جو جس علاقے میں جا کے بسا اس کا دوسرے سے تعلق ختم، لہذا ایک نئی زبان بن گئی۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیکھو، انگریز ایک قوم ہے یا نہیں؟ اب اگر انگریز یہ کہیں کہ ہم جو انگریزی بولنے والے ہیں چائنا بولنے والوں کو ماریں گے، صرف چائنیز ہونے کی بنیاد پہ مار کے ختم کر دیا، تھوڑے دنوں میں ان انگریزوں میں زبان کا اختلاف شروع ہو جائے گا۔ اختلاف کا مطلب کہ جب آبادی بڑھے گی تو جو امریکہ جا کے رہے ان کی زبان کیا بن جائے گی؟ امریکہ کی انگریزی مختلف ہے، انگلینڈ کی انگریزی مختلف ہے، اور انگلینڈ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ایک کنارے پر رہتا ہے وہ بالکل وہی زبان بول رہا ہے تو دوسرے کنارے پر، وہاں بھی علاقوں میں فرق ہے۔ ایک علاقے میں کچھ مختلف قسم کی انگریزی بولی جاتی ہے، دوسرے علاقے میں مختلف، لہذا جب ساری قومیں ختم ہو جائیں گی تو انگریز آپس میں لڑیں گے، بولیں گے تم جناب اس طرح لفظ بولتا ہے اور میں یہ لفظ اس طرح سے بولتا ہوں، لہذا تو ایک الگ قوم، میں ایک الگ قوم۔ ہر قوم میں درجنوں قومیں ہیں، جب یہ ایک قوم دوسری قوموں کو مار کے ختم کر دے گی تو اس قوم میں جو قومیں وجود میں آئیں گی وہ پھر آپس میں لڑیں گی۔ تو زبانیں تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہے، قومیں تبدیل ہوتی رہتی ہے، بنتی رہتی ہے۔ قومیت کی بنیاد پہ اگر جنگ شروع کر دی جائے تو قیامت آ جائے گی، خدا کی قسم یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اور حقیقت میں یہ جو فسادات ہو رہے ہیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ باہر بیرونی دنیا کے اشاروں پر ہو رہے ہیں۔ میں اکثر بیانات میں یہ بات کا ذکر کرتا ہوں کہ ہر فساد کی جڑ اسرائیل سے جا کے ملتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اپنے حقیقی دشمن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس وقت ہمارا حقیقی دشمن یہودی ہے، یہودی اسرائیل ہے ہمارا حقیقی دشمن۔ ایک آدمی درخت کے پتوں کو کاٹنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ زہریلے پتے ہیں تو اس کی محنت رائے گا جائے، وہ کاٹ کے بیٹھے گا، اگلے دن دوبارہ پتے نکلے گئے ہوں۔ عقل مند کیا کہتا ہے کہ ان پتوں کو توانائی اور خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ یہ پتے کہاں سے توانائی جذب کرتے ہیں کہ ان میں طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، دوبارہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں؟ درخت کی شاخیں اگر کاٹتے رہیں گے تو درخت تو میرے بھائی دوبارہ پہلے سے زیادہ ہرا بھرا پیدا ہو جائے گا۔ عقل مند کیا کوشش کرتا ہے کہ اس درخت میں توانائی اور طاقت کہاں سے مل رہی ہے، اس منبع اور سرچشمہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ کبھی بھی اگر درخت کو ختم کرنا ہو تو عقل مند اس کی جڑ پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی شاخوں اور پتوں کو چھانٹنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اسے پتہ یہ لا حاصل ہے۔ جڑ سے ایک دفعہ نکال کے پھینک دیا جائے، وقتی طور پہ درخت ہرا بھرا رہے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے پتوں میں جان، جب درخت کو اکھاڑ کے پھینکے وقتی طور پہ پتوں میں چمک ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ چمک ختم، آپ کو پتوں کو کاٹنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اس لیے ہم نوجوان سے کہتے ہیں کہ اپنی توجہ جہاد کی طرف مرکوز رکھو۔ کافر اگر سدھرے گا، اسرائیل اگر سدھرے گا تو کس سے سدھرے گا؟
جہاد کی طاقت سے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواہشات کو لگام دینا، کنٹرول کرنا، یہ انسان کا امتیازی بس ہے، اور اللہ اسی بنیاد پہ آخرت میں نعمتیں دے. دیکھو ایک آدمی خوراک کھا کھا کے بہت طاقتور بن گیا اور ہر ایک کو پچھاڑ دیتا ہے، تو قیامت میں اس بنیاد پہ اسے جنت میں داخلہ نہیں ملے کہ آپ بہت طاقتور ہیں. لیکن ایک آدمی نے اتنی قوت اپنے اندر پیدا کر لی کہ اسے جب غصہ آتا ہے تو اتنی طاقت ہے اس میں کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے غصے میں، اور اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا. ایسے پہلوان کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا اور ایسے وقت میں غصے پر قابو کیا جب وہ غصہ جاری کرنے پر قادر بھی تھا، ورنہ اگر قدرت نہ ہو غصہ پھر تو ہر آدمی، میں نے آپ کو مثالیں دی نا، جی سر جی سر یس سر یس سر، ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، کیونکہ وہاں تو جاری کر ہی نہیں سکتے. تو ایک آدمی بیت الخلا گیا، دیکھا شیر بیٹھا ہوا ہے. شیر میں پوچھا کیا کرنے آیا؟ اس نے کہا تو ہی کر لے، میری تو نکل گئی، جو میں کرنے آیا تھا وہ تو ہی کر لے. تو شیر کے دیکھ کے کس کو غصہ آتا ہے بھائی؟ اپنے سے طاقتور کو دیکھ کے. اس لیے اللہ کے نبی نے یہ الفاظ فرمائے کہ جس نے غصے پہ قابو کیا ایک مرتبہ، اور حالانکہ وہ غصہ جاری کرنے پر قدرت رکھتا تھا. تبھی دیکھیں لوگوں کو بچوں میں بہت غصہ آتا ہے، بچہ کچھ نہیں کر سکتا نا. حالانکہ بچے میں غصہ آنا احمق اور بیوقوف ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ بچہ ناسمجھ ہے. بچے میں اور جو ہے نا یہ پاگل میں کوئی فرق نہیں ہوتا. بچے پہ غصہ دکھائیں، مصنوعی غصہ. میں یہ نہیں کہہ رہا بچوں کو بالکل بے قابو چھوڑ دیں، غصہ جاری کریں لیکن مصنوعی ہونا چاہیے. آئے نہیں آپ کو ویسے ہی دکھائیں، ویسے کر کے ڈرائیں اس کو، ایسے دکھائیں جیسے غصہ آ رہا ہے، لیکن آنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ غصہ آنا غلط بات نہیں چاہیے. بچے کا شرارت کرنا غلط بات ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے کہاں کر لیں، وہ تو جتنی شرافت سے بیٹھا یہ ہے آدمی کی بات. بچہ شرافت کا مجسمہ نہیں ہوتا، بچہ شر اور آفت کا مجسمہ ہوتا ہے، شر اور آفت سے مل کے بنتا ہے. لیکن آج اچھے اچھے سمجھدار لوگوں بچوں کو واقعی غصہ آ رہا ہے. میں اس پہ حیران ہوں بھائی، اس پہ غصہ آنے والی کون سی بات ہے؟ غصہ دکھاؤ ضرور اس کو، لیکن آنا نہیں چاہیے. آنا، اگر آپ کو بچے پہ، چھوٹے بچے پہ غصہ آ رہا ہے تو یہ میرے بھائی معذرت کے ساتھ یہ بیوقوف ہونے کی علامت ہے. ایک ناسمجھ پہ غصہ آ رہا ہے. سمجھداروں پہ آنا چاہیے کہ بھائی آپ سمجھدار ہو کے ایسا کام کر رہے ہیں، پھر تو سمجھدار ہے، غصہ آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے غصہ آیا اپنے سے کمزور پہ اور اللہ کی خاطر پی گیا، برداشت کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز محشر اللہ اس کو بلائیں گے، وَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ، اور جس حور سے نکاح کرنا چاہے گا اللہ اس کا نکاح پڑھا دے گا. کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر. آج کسی نوجوان کو کہا جائے کہ تجھے جب غصہ آئے ایک دفعہ کنٹرول کر لے، فلانی جو ہے نا محلے میں جو تجھے پسند ہے وہ تیرے نکاح میں دے دیں گے. وہ کہے گا بھائی مجھے کام بتاؤ کس کس پہ غصہ بندے لاؤ جن پہ مجھے غصہ آئے، میں سارا دن ان کو برداشت ہی کرتا ہے. اس ملازم نے برداشت کیا نا 10-20 ہزار کے پیچھے غصے کو، اس کو پتا اگر میں نے اپنے باس کے سامنے تھوڑا برداشت کر لیا تو 10,000 کا کمیشن میرا ضائع نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی صحیح حدیث ہے، کتنی بڑی بشارت دے رہے ہیں. ایک مرتبہ غصے کو کنٹرول کر لینا جنت کی ایک حور کا مہر ہے، ایک حور کا مہر. وہاں درہم دنانیر نہیں چلتے، دنیا میں تو چلتے ہاں بھائی کتنے لاکھ. ایک صاحب گئے کہیں رشتہ لینے کے لیے، مجھے بتا رہے کہہ رہے کہ میں بہت چاہتا تھا کہ میری یہاں شادی ہو جائے. جب میں ان کے گھر گیا لڑکی کے والد سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا بیٹا کرتے کیا ہو؟ والد بڑے لینڈ لارڈ قسم کے آدمی تھے، دولت مند تھے. میں نے کہا جی میری صدر میں ذاتی دکان ہے، سو مارنے کے لیے نا، جو جب لوگ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں نا تو اس کو کوشش کرتے ہیں بڑا چڑھا اپنے رقشے کو بھی بتائیں کہ ایسا جیسے کوئی شرار ہے یا کوئی کرولا ہے، رقشے کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں. جیسے ایک صاحب ہے تو رشتہ لینے کے لیے تو لڑکی والے نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے؟ میں نے کہا لکڑیوں کا کاروبار ہے، لکڑیوں کا ذاتی بزنس ہے.
انہوں نے کہا جی لکڑیوں کا ذاتی بزنس تو ہے لیکن اس میں تو بہت فرنیچر کی دکان ہے یا کوئی جنگلوں سے لکڑیوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس زیادہ تفصیل میں نہیں جائے، میں نے آپ کو بتا دیا، میں جھوٹا بھی نہیں ہوں، میرے بیٹے کا ذاتی لکڑیوں کا لکڑ کا کاروبار ہے، لکڑ کا ذاتی کاروبار ہے۔ اس نے کہا بھائی لکڑیوں کا کاروبار تفصیل، جب بار بار کو لیتا تو پتا چلا کہ جامع مسجد کے باہر مسواک بیچتا ہے۔ آئی بات نہیں، ٹھیک ہے مسواک بیچنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کو یہ تو نہیں بتاؤ کہ لکڑیوں کا ذاتی بزنس، سیدھا سیدھا بول دو بھائی مسواک بیچتا۔ تو یہ آپ لوگ کو بتا دوں آج کل یہ اس طرح سے جال سازی کی جاتی ہے، اس طرح سے۔ تو وہ صاحب مجھے خود بتا رہے کہ میں جب رشتہ لینے کے لیے گیا تو لڑکی والوں نے پوچھا کہ جی آپ کرتے کیا ہیں؟ تو میں نے کہا کہ صدر میں ذاتی دکان ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک دم عاشق ہو جائیں گے، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ ان کی اوقات سے میں بہت کم ہوں۔ اس نے بار بار پوچھا کہ بیٹا اتنی بڑی دکان کا ذرا سائز بتاؤ، لمبائی چوڑائی کتنی؟ یہ پھنس گئے، باہر نے بتا دیا اتنے ذرا اتنے۔ تو کہتے ہیں لڑکی کے باپ نے کہا کہ بیٹا جتنی بڑی تمہاری دکان ہے نا ہمارے بیت الخلا اس سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہم شرمندہ ہو کے آ گئے، لیکن یہ جملہ ہے تکبر والا۔ کسی کو انکار کرنا ہو تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ اپنی دولت کو اس طرح سے، اس نتیجہ یہ نکلا یہ تکبر کا کہ اس لڑکی کی شادی ہوئی وہیں بھی ملا کے رہا، قدرت نے گھما پھرا کے وہی باپ مجبور ہو گئے کیا اس نے نکلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت، میں یہ بتا رہا تھا کہ آج دولت دیکھی جاتی ہے، مہر مانگا جاتا ہے، اگر آپ اچھا رشتہ لینے جائیں گے تو دیکھا جائے گا آپ کے پاس بیلنس کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو دولت ہے وہ دراہم اور دینار اور پیسے نہیں ہے، وہاں جو اہمیت ہے جس چیز کی وہ اعمال کی اہمیت ہے۔ غصے کو کنٹرول کر لینا ایک بہت بہترین عمل ہے اللہ کی نظر میں، بہت بہترین عمل ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس کے لیے کتنی بڑی بشارت رکھی ہے کہ جو مرد ایک مرتبہ کنٹرول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نکاح میں جنت کی ایک گھوٹ اور جس سے چاہے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ تھوڑی دیر کے لیے کہ بہت ساری عورتوں کو لائن لگا کے قطار بنا کے کھڑا کر دیا گیا ہو اور کسی جوان سے کہا جائے بتا اس میں جو پسند ہے ہم اس سے تیرا نکاح کر دیں گے، تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا، خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی جنت واقعی خوشی سے پاگل ہونے والی چیز ہے، ایسی نعمت ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاذ اللہ کوئی سیاسی داد ہے، باقی جو مطلب اللہ تعالیٰ نے بھی ایک صاحب روزہ رکھا، افطاری میں بیٹھے میں کہہ رہے ہیں یار اللہ نے بھی بس فضائل سنا کے نا فضائل سنا کے مسلمانوں کو صحیح لائن پہ لگا دیا، صبح اور بھوکے پیاسے میں یہ دوں گا، مسلمان خود بھی روزے دار ہے لیکن باتیں کیسی کر رہے ہیں؟ یار اللہ میاں نے بس جنت کے فضائل سنا کے یہ ملے گا، جنت میں یہ ملے گا، مسلمانوں کو پورے رمضان میں مسلمانوں کے بیچارے کو ایک مشکل میں ڈال دیا۔ کوئی سنجیدہ نہیں تھے، ممکن ہے ان کے الفاظ میں صحیح نقل نہ کر سکتے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی قسم کے دعوے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ کہ یہ کرو بعد میں ہونا کچھ نہیں ہے، یہ مل جائے گی، ایسی حور مل جائے گی، ایسی جنت مل جائے گی۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، قرآن بتا رہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، فرمایا کسی نفس کو خبر نہیں ہے، فرمایا یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ کم ہے، یہ حقیقت نہیں بتا رہا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کسی نفس کو خبر نہیں، مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ہم نے اپنے بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے۔ یہ تو بتایا گیا ہے، دنیا میں ابھی تمہارا دماغ، تمہارے کان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ جنت کی حقیقی نعمتوں کو تم سن سکو۔ یہ تو بہت تھوڑا بتایا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کسی نفس کو خبر نہیں ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے۔ اور میرے بھائی ایسا عقل بھی یہی کہتی ہے، دنیا میں کوئی کسی کی خاطر قربانی دیتا ہے تو غیرت مند آدمی اس کی قربانی کی قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بتاؤ بھائی، تھوڑی سی قربانی دیں گے، اگر غیرت ہوگی تو وہ قربانی دینے والے کی قدر زیادہ کرے گا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں بس میں سفر کر رہا تھا، بچپن کی بات ہے، تو ایک آدمی جو مجھ سے عمر میں زیادہ، حالانکہ بوڑھا بھی نہیں،
میں نے اسے سیٹ دے دی، میں نے کہا آپ بیٹھ جائیں، آپ اس سے عمر میں زیادہ ہیں۔ وہ اتنا بیچارہ متاثر ہوا، غیرت تھی، حالانکہ ہم نے کوئی ایسی بڑی خدمت نہیں کی، لیکن جس میں غیرت ہوتی ہے وہ تھوڑی خدمت کو بھی بہت زیادہ سمجھتا ہے۔ اس نے کہا بھائی آپ نے میرا احترام، وہ بیٹھ نہیں رہا تھا، میں نے زبردستی بٹھایا، آپ مجھ سے بڑے، جوان تھا، بوڑھا نہیں تھا۔ بچے پر لازم ہے کہ اپنے بڑے کا بولو بھائی احترام، اکرام کرے بڑے کا۔ آج کل بچوں کو یہ چیز ماں باپ سکھاتے نہیں ہیں، بلکہ بڑوں کی بے اکرامی سکھاتے ہیں۔ مائیں بتاتی ہیں جو تمہارا چاچا ہے نا یہ 2 نمبر آدمی ہے، بچوں کو بتاتے ہیں۔ یہ آج کل گھروں میں سسٹم چل رہا ہے، ماں چاہتی ہے کہ بچہ صرف میرا بن کے رہے اور اپنے باپ کو مانے، باقی میرے شوہر کے خاندان میں کسی کو کچھ نہ مانے۔ بچوں کے سامنے بیٹھ کے غیبتیں کر دی، اس کا چاچا 2 نمبر میں کر کے دیکھتا ہے، ایسی سی باتیں نہیں کرتی، یہ دیور ہے نا یہ 2 نمبر ہے۔ تو بچہ بچپن سے یہ سیکھتا ہے کہ ہمارے تو خاندان میں میرے ابا اما کے علاوہ سارے 2 نمبر ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے جب سارے 2 نمبر ہیں تو یہ 1 نمبر کیسے ہو گئے، یہ بھی ویسے ہی ادب احترام ختم۔ حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد کا اپنے بھائی سے کسی بات پہ جھگڑا ہوا، کچھ گرما گرمی ہو گئی۔ حکیم الامہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میں نے ایک دن اپنے والد کے سامنے اپنے چاچا کی برائی کی۔ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے نا کہ باپ کہے گا کہ دیکھو یہ بھی میری سائڈ لے رہا ہے، میرے بھائی کی سائڈ نہیں لے رہا ہے، یہ بھی میری سائڈ لے رہا ہے۔ فرمایا میرے والد نے اتنی زور سے تھپڑ مارا کھینچ کے، فرمایا دیکھو وہ میرا بھائی ہے، میں اس سے لڑ سکتا ہوں، لیکن تمہارا بھائی نہیں ہے بلکہ تمہارا چچا ہے، تم پر اس کا احترام لازم ہے۔ تو بہرحال میں نے اسے جگہ دے دی، سیٹ دے دی، وہ اتنا متاثر ہوا، یہ واقعہ بھولتا نہیں، حالانکہ کئی سال ہو گئے اس واقعے۔ اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیسے شکریہ ادا کروں۔ اس وقت موبائل فون تھے نہیں، اس نے اپنا ایڈریس بتایا مجھے، کہا کسی قسم کی کوئی خدمت لینی ہو، کوئی ضرورت ہو، میں فلاں جگہ پہ ہوتا ہوں اور میرا یہ کاروبار ہے، میرا یہ بزنس ہے، میری یہ جان پہچان ہے حکومت کے اداروں میں، کبھی زندگی کے کسی موڑ میں کوئی کام اٹک جائے جو ہو نہیں رہا ہو، آپ میرے پاس ضرور آنا، میں آپ کا وہ کام انشاءاللہ رکا ہوا کام آپ کا بنا دوں۔ میں نے تو وہ مجھے یاد بھی نہیں اس کا ایڈریس کیا، نہ میں نے سینے سے کیا تھا یہ کام، لیکن مجھے اس بات کا خیال گزرا کہ بعض لوگوں میں آپ تھوڑا احسان کریں، وہ اس تھوڑے احسان کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ ایک عورت کسی بزرگ کے پاس آئی، مستحق تھی، کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے اور اسے شہد کی ضرورت ہے، حکیم نے شہد بتایا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں شہد خرید سکوں، لہذا تھوڑا سا شہد دے دیں۔ ان بزرگ نے کاروبار کا شہد تھا، انہوں نے پورا مٹکا شہد کو اٹھا کے دے دیا اسے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت اس کی ضرورت تو تھوڑی سی تھی، انہوں نے کہا بات یہ کہ یہ مستحق ہے اور اس کے لیے ایک بوتل یا معمولی شہد تھوڑا اور میرے لیے یہ مٹکا بھی تھوڑا ہے، میں اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دوں گا، میں نے اس کو اپنے لحاظ سے تھوڑا ہی شہد دیا ہے، زیادہ نہیں دیا، اس کے لحاظ سے زیادہ، لیکن میرے لحاظ سے یہ میری سخاوت کے خلاف ہے کہ جس کا اتنا کاروبار ہو وہ جناب ایک بوتل میں تھوڑا سا بھر کے اس کو دے دے، تو میرے لیے تو یہ مٹکا بھی تھوڑا ہی ہے۔ دنیا میں انسانوں میں اتنی مثالیں اگر غیرت کی ملتی ہے تو خدا تو سب سے زیادہ غیرت والا، اللہ کی غیرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی اس خدا کے لیے اگر کوئی قربانی دے گا تو وہ کیسے تھوڑا سا دے کے راضی ہو جائے؟ آپ نے تھوڑی قربانی دی، اس کے لیے بد نظری کا موقع ملا، آپ نے نظر جھکا لی، اللہ قیامت میں 50 روپے پکڑا دے، بس ٹھیک ہے بہت، یہ لو چائے پی لینے جانے، تم نے ہماری خاطر قربانی دی تھی، یہ لو 50 روپے۔ ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھو ایک مثال لے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا میں آپ جب دعوتوں میں جاتے ہیں تو مختلف کھانے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کھلانے والا سخی ہے یا کنجوس ہے، کیا خیال ہے؟ دعوت سے پتہ چلتا ہے کھلانے والا غریب ہے یا مالدار۔ بعض دفعہ کھلانے والا سخی تو ہوتا ہے مگر غریب ہوتا ہے، لہذا وہ دعوت میں صرف بریانی کھلا دے گا، ایک عدد قورمہ رکھ لے گا، ایک تھوڑا سا میٹھے کا انتظام کر لے گا۔ جیسے غریبوں کی آج کل دعوت میں وہی پرانا سسٹم چل رہا ہے، بریانی رکھ دی ختم۔ یہ آج کل یہ غریب بتا رہا ہوں، ورنہ پہلے غریبوں میں بریانی بڑی چیز تھی۔ آج کل غریب کہتا ہے حضرت بریانی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، پڑاؤ پہ گزارا ہو رہا ہے، صحیح ہے نا؟ اس طرح کے غریب آج کل آ رہے ہیں مارکیٹ میں۔ تو دعوت سے دیکھ کے پتہ چل جائے گا کھلانے والا دولت مند ہے یا غریب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب یہ مثال اچھی طرح سمجھے، بس اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
کھلانے دعوت دینے والے سے پتہ چلتا ہے، جو آپ کو جو اس نے جو کچھ تیار کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے، جو آپ کا وہ اکرام کر رہا ہے. اور اگر وہ دعوت دینے والا مالدار ہے، کروڑپتی آدمی ہے، لیکن دعوت اس نے کی، اپنے بیٹے کی شادی میں ولیمہ کیا اور اس میں مسور کی دال پکا کے رکھی ہوئی ہے، اور آپ گئے توقعات کے ساتھ، اتنے بڑا دولت مند ہے، لاکھوں پتی آدمی ہے، آپ بن ٹھن کے گئے، اپنے ساتھ غریبی میں 2-4 کو بھی لے گئے، چلو اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا، اگرچہ بلایا نہیں ہے چلتا ہے، یہ تو پھیلی کو یہ پہلے سے جانتا ہے. ایک آدمی کسی دعوت میں گیا تو اس ایک آدمی کو بلایا تھا، یہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک اور صاحب مل گئے، نے کہا بھائی بلایا تو مجھے، کہا کہ کوئی بات نہیں، کہہ دینا میں توفیلی ہوں. توفیلی بھی تو ہوتے ہیں، ایک کے 2 ہو گئے. آگے جا رہے ایک اور صاحب ملے، کہا کہ جناب میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں دعوت میں. کہا کہ بھائی میں تو اصل ہو گیا، یہ چلو توفیلی تم کیا؟ اس نے کہا میں تو توفیلی ہوں. اچھا بھائی 1 کے 3 ہو گئے. آگے گئے ہیں تو ایک اور صاحب ملے، مجھے بھی لے جاؤ. بھائی میں اصل ہو گیا، یہ توفیلی، چلو یہ توفیلی تم کیا؟ انہوں نے کہا مجھے پہلے سے جانتا ہے، مجھے وہ پہلے سے میری چال پہچانے جانتا ہے، چلتے ہیں. چلو بھی پہلے سے جانتا ہے، چلے. اب وہ میزبان 1 کے 4 آدمی دیکھ کے ڈر گیا. بولا حضرت آپ، انہوں نے کہا میں تو وہی ہوں جن کو بلایا تھا. یہ توفیلی ہے. کہ یہ تیسرا یہ توفیلی ہوتا ہے، یہ الو کا پٹھا یہ کون ہے؟ چوتھے نے کہا دیکھا میں نے نہیں کہا تھا پہلے سے جانتا ہے، میں نے نہیں کہا تھا کہ پہلے سے جانتا ہے. خیر بہرحال تو جب ہم آپ دعوت پہ گئے، آپ نے سنا بڑا ارب پتی کروڑپتی. وہاں جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسور کی دال وہ بھی تھیلیوں میں پیش کی جا رہی ہے، تھیلیوں میں جیسے لنگر بٹ رہا ہو رہا ہے. آپ نے کہا کہ بھائی ہم نے تو بڑا چرچا سنا تھا، حضرت 10 لاکھ روپے ماہانہ کماتے ہیں، یہ گاڑیوں کا ذاتی شو روم ہے اور چائنا سے ان کے کنٹینر آتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا تم اپنی اوقات کو دیکھو، تمہیں تو یہ بھی نہیں ملتی، میں نے پھر بھی اس میں تڑکا لگا دیا تھوڑا سا ٹماٹر کا تمہاری خاطر. تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ہم اپنی اوقات کو سامنے رکھ کے یہاں نہیں آئے تھے. جب کوئی دعوت دیتا ہے تو وہ اپنے حساب سے کھانا کھلاتا ہے. کیا خیال ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آنے والے کون ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو آپ کہیں گے یہ آدمی مالدار تو ہے مگر کنجوس ہے، بخیل ہے. اگر غیرت ہو، سخاوت ہو، دولت نہ ہو پھر بھی دعوت کم درجے کی ہوتی ہے. دولت ہو مگر غیرت نہ ہو پھر بھی دعوت کم درجے کی ہوتی ہے. اور اگر دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، دولت بھی ہے اور سخاوت کے دریا بہانے کا جذبہ بھی ہے، پھر تو آپ دعوت میں جائیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا شروع کہاں سے کروں میں. آپ کو یہی شکایت ہوگی اتنی چیزیں لا کے رکھ دی ہے، شروع کہاں سے کروں، ختم کہاں کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میرے بھائی اللہ رب العزت وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا خدا کے پاس زمین اور آسمان کے خزانے ہیں. اتنے خزانے ہیں کہ اللہ کو کمی ہونے کا ڈر نہیں ہے کہ میں نے اگر 15 قسم کی جنت میں ڈشیں بنا دی تو ایسا نہ ہو کہ کھانا کم پڑ جائے، یا میں نے زیادہ عیاشی کا سامان رکھ دیا تو ایسا نہ ہو کہ کم پڑ جائے. اور سخاوت اتنی، جود و سخا اتنی. یہودیوں نے ایک دفعہ اللہ کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کو غضب آیا. سورہ مائدہ میں آیات نازل کی، فرمایا غلت ایدیہم، ان یہودیوں کے ہاتھ خدا نے باندھ دیے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. اللہ ایک ہاتھ سے نہیں لٹاتا، ایک ہاتھ سے تو بخیل لٹاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں دونوں ہاتھ سے لٹاتا ہوں، ينفق کیف یشاء، جیسا چاہتا ہوں خرچ کرتا ہوں. تو اتنی بڑی سخاوت اور اتنی دولت، اور آپ اس کی خاطر قربانی دیں، اور وہ 50 روپے دیں آپ کہ بھائی تو نے ایک دن نماز پڑھی تھی، فجر میں مشکل ہو رہا تھا اٹھنا، پڑھ کے 2 رکعت تو پڑھ کے گیا تھا، چل بھائی ایسا کر جنت میں آج میں تجھے اسپیشل بریانی کھلاؤں گا. ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی، ایسا نہیں ہوگا. جنت نزلا من غفور رحیم، فرمایا ایسے بادشاہ کی طرف سے دعوت اور اکرام ہوگا جو غفور بھی ہے اور اپنے بندوں پر بڑا مہربان بھی ہے. اکرام کرے گا وہ، تو اس کا اکرام پھر ایسا ہی ہے. ایک دفعہ غصے پہ کنٹرول کیا تو فرمایا جس حور سے چاہے گا اس کا نکاح کرا دوں گا.
مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. فرمایا ایسی نعمتیں دوں گا جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی حقیقت کو سنا، اور نہ کسی دل پہ اس کا کبھی خیال گزرا. روزے دار کے بارے میں کیا فرمایا؟ اسے دو فرحتیں ہیں. ایک فرحت تو وہ ہوتی ہے جو آپ افطاری کے وقت حاصل ہوتی ہے. جس نے روزہ نہ رکھا ہو افطاری میں وہ بھی بیٹھ جاتا ہے. سارے روزہ خور آ کے بڑے اہتمام سے بیٹھ کے دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو افطاری میں لطف اور مزہ نہیں آتا. مزہ اسی کو آتا ہے جو صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اسی کو مزہ آتا ہے. فرمائے ایک مزہ تو وہ ہے روزے دار کا جو افطاری کے وقت اس کو دیا جاتا ہے. دوسرا مزہ وہ جو قیامت کے دن اللہ اس کو سیراب کریں گے. قیامت کے دن اللہ سیراب کریں گے. تو نے میری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، آج میری طرف سے تجھے سیرابی دی جائے گی. تو میرے بھائی یہ پوری بحث کا، پورے بیان کا خلاصہ کیا ہے کہ اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھیں. اس پہ آخرت کی نعمتیں ملیں گی. خواہشات کو بے لگام چھوڑ دینے سے وقتی طور پہ دنیا تو مل سکتی ہے، آخرت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. وہ خواہشات کیا ہیں جن پہ کنٹرول کرنا ہے؟ نظر کی حفاظت. جب بد نظری کا دل کرے انسان نظر اٹھانے سے پہلے سوچے یہاں دیکھنا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے. دیکھنے والے کو اجر نہیں ہے، گناہ ہے. نظر جھکانے والے پہ اللہ نے بہت اجر رکھا ہے. جب غصہ آئے تو دیکھے کہ یہاں غصہ جاری کرنے کی مجھے اجازت ہے یا نہیں ہے. اگر اجازت ہے آپ جاری کریں اس پہ غصہ. کسی ڈاکو پہ غصہ آتا ہے، دہشت گرد پہ غصہ آتا ہے، جاری کریں. لیکن اگر غصہ اپنے بڑے پر آ رہا ہے، اپنے باپ یا ماں پر آ رہا ہے، تو وہاں غصہ جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے. والکاظمین الغیظ، اللہ علیہ جنت کی اس بات فرماتے ہیں غصے کے کڑوے گھونٹ کو نگل جاتے ہیں. وہاں کنٹرول کرنا پہلوانی ہے اور طاقت اور قوت کی علامت ہے. نماز کا دل نہیں کرتا اور ایسے وقت میں آپ اپنے آپ کو کھینچ کے نماز کی طرف لے کر آئے، کھینچ کے لائے. دل نہیں چاہ رہا بستر چھوڑنے کا، زبردستی گھسیٹے اپنے آپ کو نماز کی طرف. تو اللہ کے نبی نے بشارت سنائی ہے، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن نور ہے، روشنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سردیوں میں وضو کرنا، گرمی میں وضو آسان، سردی میں وضو مشکل کار. فرمایا لیکن سردی میں وضو سے اللہ گناہوں کو ایسے معاف کرتے ہیں جیسے درختوں کے سردیوں میں خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں، اس طرح اللہ گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں. تو میرے بھائی قربانی پہ، تکلیف اٹھانے پہ ملے گا، اپنی منمانی زندگی گزارنے پہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے اور اس رمضان میں ہمیں تمام گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.